إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم نرى للمتحابین مثل النکاح۔ محترم اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورہ بقرہ سے پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم مردوں اور عورتوں کو ازدواجی زندگی کی حفاظت اور ازدواجی زندگی کے حقوق، اس کے ضابطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ چونکہ ہم سماج اور معاشرہ میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج اس دور میں جہاں بہت سارے رشتے کمزوری کا شکار ہوئے ہیں، رشتوں میں درار، پھوٹ پیدا ہونا، اختلاف اور انتشار کا بڑھنا، یہ سماج کے اندر عام ہو رہا ہے، وہیں ایک مسلمان کی زندگی میں ازدواجی رشتہ بھی محفوظ نہیں رہ گیا، اور ویسے بھی ازدواجی رشتہ یہ دوسرے رشتوں کے بالمقابل بڑا کمزور ہوتا ہے، اور اس وقت رشتوں کی ناقدری، اس کا معمولی باتوں پر اسے توڑ دینا، میاں بیوی کا علیحدگی اختیار کر لینا، یہ سماج کی ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو کتاب و سنت کی رہنمائی اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے نکاح کو ایک پاکیزہ بندھن قرار دیا ہے، اور یہ ایسا اٹوٹ بندھن ہے
کہ جب ایک میاں اور بیوی ایک رشتے میں بندھتے ہیں تو اس کے ذریعہ سے پوری زندگی ایک عہد و پیمان لیا جاتا ہے کہ وہ پوری زندگی ایک دوسرے کے ہم سفر بن کر، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک کار بن کر زندگی کو گزاریں گے، بسر کریں گے۔ اسی لیے اسلام نے رشتوں کے توڑنے کو، طلاق کو آخری چارہ کار کے طور پر جائز کیا ہے۔ اسلام نے اسے پسند نہیں کیا ہے کہ کوئی مسلمان نکاح کو کھلواڑ سمجھے اور طلاق، خلا اور ایسی چیزوں کو مرد و عورت یہ اپنے رشتوں کی حفاظت کے بجائے ہمیشہ ان چیزوں کو اختیار کر کے بے پرواہ ہو کر کے رشتوں کو توڑتے پھریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سنہری تعلیم دی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جیسے تم مردوں کے حقوق ان عورتوں پر ہیں، ایسے ہی عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر بھی ہیں، معروف طریقے پر۔ اسی لیے علامہ سعدی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ معروف طریقہ کیا ہے؟ معروف طریقہ اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ازدواجی بندھن کے نبھانے کے لیے طے کیا ہے کہ اس رشتے کی بنیاد خلوص پر ہو، وفاداری پر ہو، محبت اور مودت پر ہو۔ اس رشتے کا مقصود اور مطلوب کوئی اور چیز نہ ہو۔ اور دوسری چیز تفسیر کے طور پر ذکر کیا ہے امام سعدی رحمہ اللہ نے کہ معروف طریقے پر اس رشتے کو نبھانا، اس کا مکلف مرد بھی ہے اور اس کا مکلف عورت بھی ہے، اور اس کی بنیاد پر معروف طریقہ وہ بھی ہے جو ہمارے سماج میں ایک مرد نکاح کرتا ہے، ایک عورت رخصتی اختیار کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر شوہر کے گھر جاتی ہے اور اس کے ساتھ رہن سہن اختیار کر کے اس کے گھریلو ذمہ داریوں میں برابر کا شریک کار بنتی ہے، اور دونوں مل کر کے ایک فیملی، ایک گھر کو سنوارنے میں بنیادی رول اور کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں معروف کے اندر داخل ہیں۔ اسی طور پر آپ دیکھیں اللہ نے پھر آگے اس آیت کے اندر بیان فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن ان ساری مساوات، مرد و عورت کے حقوق کے باوجود مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے گھروں کا نگراں قرار دے کر کے ان کی فوقیت، ان کی فضیلت، ان کی حیثیت کو عورتوں کے اوپر واضح کیا ہے۔ یہ گھروں کے ذمہ دار اور گھروں کے نگراں ہیں، گھروں کے محافظ ہیں، اور اسی بنیاد پر علماء نے یہ قاعدہ بھی اخذ کیا ہے کہ رشتوں کے نبھانے میں عورتوں سے زیادہ مردوں کے کندھوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کہ مرد ایک باشعور انسان ہے۔ مرد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی خصوصیات رکھی ہیں، صبر و تحمل کا، عقل و دانائی کا، بردباری کا، فراست کا، کسی بھی مسئلے کو گہرائی سے سمجھنے کا۔ تو اس کی بنیاد پر رشتے کی حفاظت میں عورت جو جذباتی ہوتی ہے، معمولی چیزوں پر رونے دھونے اور بہت ساری کمزوریاں اس کے اندر ہوتی ہیں، اس کے بالمقابل ایک مرد کے اوپر رشتے کی حفاظت کی ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اور تعلیمات کے ذریعہ سے ہم مردوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں حقوق و مساوات کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، کہتے ہیں اللہ نے یہاں مردوں اور عورتوں کو مساوی حقوق دیا ہے، کہ ایک عورت کو کہ جیسے حقوق مردوں پر ہیں ایسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، جیسے میری خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے زیب و زینت اختیار کرے، میرے لیے حسن و جمال کا اہتمام کرے،
انی لاتزین لامراتی کما تتزین لی، جیسے میں پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، ایسے میں خود پہلے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں اس سے ایک حق کا مطالبہ کرتا ہوں تو پہلے مجھے خود مکلف بننا چاہیے کہ میں اس کے حق کو ادا کروں۔ آپ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اپنا معاملہ ذکر کیا ہے۔ اسی طور پر آپ دیکھیں ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں تتقوا اللہ، مردوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے اور اس میں یہ تعلیم دی ہے ان تتقوا اللہ، تم اللہ سے اپنی بیویوں کے معاملے میں ڈرو، کما علیہن ان یتقین اللہ فیکم، جیسے ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ تمہارے حقوق کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈریں، اس لیے کہ اس رشتے کی بنیاد اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت پر ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی خشیت نہ ہو، جس مرد میں یہ صلاحیت، یہ قوت نہ ہو، تو عموماً آدمی رشتوں کے نبھانے میں ناکام ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول نے بہت ہی پیاری اور سنہری تعلیمات کے ذریعہ سے ان رشتوں کو حتی الامکان نبھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے یہ تعلیمات دی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی رشتے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا لم نرا للمتحابین مثل النکاح، کہ میں نے تمام رشتوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ میاں اور بیوی کا دیکھا ہے، یعنی اس سے زیادہ جو ایجاب و قبول کے ذریعہ سے اولیاء اور سرپرستوں کی نگرانی میں جو ایک نکاح وجود میں آتا ہے اور اس کے ذریعہ سے ایک میاں اور بیوی آپسی رشتے میں بنتے ہیں، یہ سب سے پاکیزہ ترین رشتہ، سب سے اہم ترین رشتہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میاں بیوی یا اس کے علاوہ جو ایک مرد اور عورت کے تعلقات قائم ہوتے ہیں وہ بے حیائی پر قائم ہوتے ہیں، وہ فحاشی پر قائم ہوتے ہیں، وہ خود غرضی پر قائم ہوتے ہیں، اس میں وفاداری کا، خلوص کا، للہیت کا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس وقت سماج کے اندر نکاح سے زیادہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا چلن عام ہوا ہے، یہ بے حیائی ہے، اور اسلام کی نظر میں یہ قابل مواخذہ عمل ہے، اور اسلام سخت ترین سزا متعین کرتا ہے ایسی چیزوں کے اوپر۔ اسلام میں ایسی چیزیں گوارا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے پاکیزگی کا وہ راستہ اختیار کیا ہے کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ضرور نکاح کرے، یہ تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری نگاہوں کو نیچی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور جو شخص تم میں سے مردانی قوت کو اور بیوی کے اخراجات کو برداشت کرنے کی طاقت پاتا ہے تو وہ ضرور نکاح کرے، اور جو آدمی کے پاس یہ طاقت نہ ہو فعلیہ بالصوم، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجا، وہ اس کی شہوانی قوت کو توڑنے کا روزہ بہترین ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو پاکیزگی کی راہ اختیار کرنے کی اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی اور تعلیم دی ہے کہ بے حیائی کی راہوں سے ہٹ کر کے انسان کو وہ جائز طریقہ اختیار کرنے کی، اور اسی لیے اس کی ترغیب میں اللہ کے نبی نے کئی حدیثیں فرمائی۔ اذا تجوز العبد فقد استکمل نصف الدین، جب ایک آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اسے چاہیے کہ آدھے دین کے معاملے میں وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے۔ اب دیکھیں اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث کے اندر کہا کہ اِذَا أَعْتَاهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً، جب اللہ رب العالمین کسی مرد کو صالح عورت دے دے تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم ترین احسان ہے کہ اس نے گویا اللہ رب العالمین نے اسے ایک خیر کثیر اور اللہ نے اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا ہے۔ یہ ترغیبات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائی، اور اسی لیے آپ نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر
وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ کہ ایک آدمی کے لیے دنیا کی زندگی میں سب سے افضل ترین چیز یہ ذکر کرنے والی زبان، ایسی زبان جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتی رہے. رسانوں کا لتبم بذکر اللہ، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد میں تر رہے، جہاں کہیں بھی ہو تم اللہ رب العالمین کو یاد رکھو. وہ قلب شاکر، اور جس حالت میں بھی ہو شکر گزار دل جس آدمی کو مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت ہے کہ انسان بیماری میں ہے تب بھی، تنگ دستی میں ہے تب بھی، مشکل حالات میں ہے تب بھی، خوشحالی میں ہے تب بھی اس کا دل غنی ہے. اللہ رب العالمین کے لیے وہ صابر اور شاکر ہے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مؤمن و زوجۃ مؤمنہ، مومنہ بیوی، ایمان والی بیوی اللہ نے جسے عطا کر دیا، زوجۃ مؤمنہ تعین علی ایمانہ، ایسی بیوی اللہ نے دے دیا کہ جو اس کے ایمان پر، اس کی عبادت پر معاونت کرتی ہے، مددگار بنتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے رشتے کی ایک اصل بنیاد اور ایک اصل سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دیا کہ ایک مرد عورت کی صالحیت اور نیکی کا ذریعہ بنے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کی نیکی، اطاعت اور بندگی کا ذریعہ اور اس کے لیے معاون بنے. یہ سب سے اہم ترین خوبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے. اس کی بنیاد پر میرے بھائیوں ازدواجی رشتے کے وقار کو، اس کی حیثیت کو گہرائی سے ہر مسلمان مرد و عورت کو سمجھ کر کے اسے نبھانا چاہیے. موجودہ حالات کے فتنوں سے اگر پورا سماج نبرد آزما ہے، پورا سماج، آج آپ دیکھیں ایک آدمی کے جو تصورات ہیں، جو خیالات ہیں، آج کتنی آسانی سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. اگر آپ سماج کی زندگی میں غور کریں تو ہر سال جتنے رشتے اور شادی بیاہ ہوتے ہیں، جتنے شادی بیاہ کے ذریعے سے جوڑے قائم ہوتے ہیں، اتنے ہی رشتے سماج کے اندر بڑی بے دردی کے ساتھ ٹوٹ کر کے پامال بھی ہو رہے ہیں. یہ ایک پہلو ہے سماج کا، اور اس پہلو پر غور کرنے کی چیز ہے کہ آخر اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں اس طریقے سے رشتوں کے اندر ناقدری اور اس کی پامالی یہ سماج کے اندر آئے دن عام ہو رہی ہے کہ معمولی چیز جس کی کوئی وقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو بہانہ بنا کر کے ایک مسلمان بآسانی سے اپنے رشتوں کو توڑ دیتا ہے. اور اسی لیے آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں غیر مسلم مسلمانوں کے کردار پر ہنستا ہے، مسلمانوں کے وقار، مسلمانوں کے طرز تعلق اور مسلمانوں کے طلاق کی شرح وہ بیان کر کے اپنی قوم کے اوپر فخر کرتا ہے، جبکہ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور کریں اور دیکھیں کہ مسلم سماج اتنی تیزی کے ساتھ اس معاملے میں اخلاقی گراوٹ کا شکار کیوں ہے، اس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے بنیادی چیز رشتوں کے نبھانے میں اسلام کی تعلیمات سے جہالت. رشتوں کو قائم رکھنے کے باب میں اللہ اور اس کے رسول کی سنہری ہدایات اور رہنمائیاں، اس طور پر اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا کہ رشتوں کے معاملے میں ہمیشہ ایک مرد اور ایک عورت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے، اسے بڑا سنبھل کر کے نبھانا چاہیے. اور ہمیشہ اس رشتے کے خراب کرنے میں شیطان حریص ہوتا ہے. صحیح مسلم کی اس حدیث کو دیکھیں کہ ان الشیطان یدعو عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ، کہ شیطان اپنی چارپائی کو پانی کے اوپر رکھتا ہے اور پھر اپنی ذریت کو، اپنی شیطانوں کو انسانوں کے درمیان فساد و بگاڑ کے لیے بھیجتا ہے. اور سب سے زیادہ اس کے نزدیک قریبی وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ مچا کر کے اس کے پاس آئے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آتا اور کہتا ہے کہ آج میں نے ایک بھائی کے درمیان رشتے خراب کر دیے تو وہ خوش نہیں ہوتا. میں نے آج ایک آدمی کو اس برائی میں مبتلا کر دیا تو شیطان خوش نہیں ہوتا. لیکن ایک آتا اور کہتا ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امراتی، آج میں ایک مرد اور ایک عورت کے پیچھے، میاں بیوی کے پیچھے اس طریقے سے لگا رہا حتی کہ میں نے ان دونوں میں جدائی کرا دی، طلاق کرا دی. فدنو من، تو وہ اس کو قریب کر لیتا اور کہتا نعم انت، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے.
آپ غور کریں اس حدیث کے اوپر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے کردار کو بیان کیا ہے۔ آپ اگر اس حدیث پر غور کریں کہ شیطان دوسری معصیت کے بالمقابل، دوسرے گناہوں کے بالمقابل میاں بیوی کے رشتے کو توڑنے پر اتنا حریص کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ سماج کے اندر ایک آدمی جب اس رشتے سے بندھتا ہے تو وہ جہنم سے اپنے آپ کی بچاؤ کرتا ہے، حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حلال راہوں میں اکتفا کرتا ہے، اور انسان کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے سماج میں ایک وقار ملتا ہے، ایک حیثیت ملتی ہے، اور اس کی بنیاد پر جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو محض دو لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، یہ دو فیملیوں کا، دو خاندانوں کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اور اس کے اثرات بڑے گہرے مرتب ہوتے ہیں سماج کے اوپر۔ ایک آدمی دوسرے کی جان کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے سنگینی اور اس کے برے اثرات فیملیوں پر، سماج پر بہت گہرے پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شیطان اور یہ کردار آپ جان لیں کہ یہ صرف شیاطین الانس کا کام نہیں ہے، یہ شیاطین الجن کا کام نہیں ہے، یہ شیاطین الانس کا بھی، انسانوں میں بھی بہت سے لوگوں کا یہ کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، من افسد امرأۃ علی زوجها فلیس منا۔ جو آدمی، جو مرد، جو عورت کسی میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنے میں، اس کو توڑنے میں، اس کو لگانے بجانے میں کوئی بھی کردار ادا کرے تو ان کا تعلق ہم مسلمانوں سے نہیں ہے، ہم سے نہیں ہے ان کا تعلق۔ اب دیکھیں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میاں بیوی کے رشتے کے معاملے میں صلح و مصالحت کا طریقہ، کوئی انبن ہو گئی، ایک آدمی کو صلح کا راستہ، سمجھانے بجھانے کا راستہ، ان کے رشتے کو قائم رکھنے کا راستہ، یہ اصل طریقہ ہے کہ انسان یہ طریقے پر رشتوں کو، معاملے کو حل کرے۔ اور جو آدمی رشتوں میں درار پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں رشتوں کے خراب کرنے میں عورتوں کی طرف سے ان کی سہیلیوں کا کردار، ان جیسی خواتین کا کردار، ان کے پڑوسیوں کا کردار، یہ عام سی بات ہے سماج کے اندر۔ دوستوں کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو مرد کی طرف سے اس کے دوستوں کا کردار، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے دیگر ایسے دمنگ قسم کے لوگوں کا یہ کردار مردوں میں، عورتوں میں موجود ہے سماج کے اندر، اور جس کی بنیاد پر بہت سارے رشتے یہ ٹوٹنے کے کگار پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید سنائی۔ اسی طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ بھی بہت اہم ہے، اس بات کو بھی گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ چونکہ رشتے کا جب انتخاب ہوتا ہے، ایک آدمی اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے جب رشتے کا انتخاب کرتا ہے تو رشتے کے انتخاب میں آپ دیکھیں کہ نوجوان جوڑا، اس کی امنگیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کی خواہشیں اور آرزویں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے رشتوں میں درار کی اصل وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی مرد کی خوبیاں اور اس کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ ایک مثالی مرد کو کیسا ہونا چاہیے، ایک شوہر کو ازدواجی زندگی میں کیسا رول پلے کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک مثالی شوہر کا کردار یہ ہو، چاہے آدمی رشتے کو قائم کر رہا ہو یا ایک شوہر نے شادی کر کے کسی بیوی کو اپنے رشتے میں لیا ہو، اس کا کردار یہ ہو کہ وہ صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان کے اوپر قائم ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، دیندار ہو۔ یہ شریعت کو مطلوب ہے ایک مسلمان سے۔ اور ایک آدمی اگر دیندار نہیں ہے تو یقین جانیے کہ وہ اپنی بیوی کے معاملے میں اس کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی صحیح طور پر اس کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، تمہارے لیے اس کے بالمقابل ایک ایمان والی لوڈی کہیں بہتر ہے اگرچہ تم اس کو پسند کرتے ہو۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اولیاء کو خطاب کر کے، ذمہ داروں کو خطاب کر کے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی مشرک، کسی بدعقیدہ کو نہ دو،
اس سے اپنی بیٹیوں کا نکاح نہ کرو، اور اس کی بنیاد پر اگرچہ وہ تمہیں دیکھنے میں کتنا ہی اچھا لگتا ہو، مالی اعتبار سے کتنا مضبوط ہو، کتنا خوبصورت ہو، واللہ یدعو جو ہے اللہ رب العالمین تمہیں وہ اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ آج جب رشتے کا انتخاب ہوتا ہے تو یہی ازدواجی زندگی کی یہ پہلا زینہ ہے، پہلی بنیاد ہے۔ اس میں اولیاء اور سرپرستوں کے کندھے پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ایک آدمی جب نکاح کرتا ہے تو وہاں آپ دیکھیں آج سماجی رجحان کیا ہے، ہم اس سے دیکھتے ہیں کس خاندان کا ہے، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، پراپرٹی کتنی ہے، اس کی کوئی نوکری اور جاب ہے یا نہیں ہے، اس کا ذاتی گھر ہے یا نہیں ہے، سارا نکھا سکھا اس کی پوری چیزیں ہم معلوم کرتے ہیں۔ لیکن جو بنیاد ہے رشتے کی کہ یہ آدمی دیندار ہے یا نہیں ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، ہم اس کے تعلق سے کبھی پرواہ نہیں کرتے اور نہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں پوچھتے، اور یہی اصل رشتے کی بنیاد ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیسے آدمی کا انتخاب کروں؟ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ جاؤ، جو آدمی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اس کو تم اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے انتخاب کرو۔ اور یہ چیزیں سلف کے یہاں امام حسن بصری جو ہے امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے اپنی محدثہ بیٹی کا نکاح، جو اپنے زمانے کی فقیہ ہے، محدثہ ہے، آپ دیکھیں اپنے ایک عام شاگرد کو اس کی جوزیت میں دے دیا، جبکہ آپ دیکھیں بادشاہ وقت کا پیغام اس بچی کے لیے موجود ہے، بادشاہ وقت کا پیغام موجود ہے، پیغام نکاح کہ مجھے میری زوجیت میں اس کو دے دیں، لیکن ٹھکرا کر کے امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے اپنے ایک عام شاگرد جس کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہے، پہننے کے ایک جوڑے کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، لیکن اس کی زوجیت میں انہوں نے اپنی بیٹی کو دے دیا۔ یہ سلف کا ایک کردار تھا، اور آج صورتحال یہی ہے میرے بھائیوں کہ رشتوں کے انتخاب میں انسان دنیاوی طور پر دلدادہ بنتے چلا جا رہا ہے، اور اسے نیکی اور تقوی اور وہ اصل جو بنیاد ہے اس معاملے میں انسان غفلت کا شکار ہے، اور پھر بعد میں جو نتائج، کتنے لوگ تو ایسے ہیں بد عقیدہ لوگوں کو اپنی بیٹیاں اپنی بہنیں دے دیتے ہیں، بد عقیدہ لوگوں کو اپنے معاملے میں اس قدر غیر ذمہ دارانہ ہے اللہ کے لیے۔ یہ بیٹیاں، یہ بہنیں تمہارے کندھوں پر ایک امانت ہیں، تمہارے کندھوں پر ایک امانت ہے، یہ دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے، انہیں فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھ میں نہ دو، انہیں بد کرداروں کے حوالے نہ کرو، اس لیے کہ آج سماج میں کتنی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو شرابی، فاسق و فاجر، نشیڑی اور بد کرداروں کی زوجیت میں رہ کر کے گھٹ گھٹ کر کے زندگیاں گزارنے پر مجبور ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ اولیاء، وہ سرپرست ہیں جو نکاح کے انتخاب میں ایسے مرد کا، ایسے شوہر کا انتخاب کرتے ہیں جو اس کی زندگی کے لیے، جو عورت کی زندگی کے لیے اجیرن بننے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام کو مطلوب ہیں۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی، رشتوں کے نبھانے کے معاملے میں قرآن مجید نے ایک بڑا سنہرا پیمانہ دیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرد اور ایک عورت کو اتنی پیاری چیز بیان فرمائی ہے کہ انسان اگر ان بنیادوں پر رشتے کا انتخاب اور رشتے کو نبھائے تو زندگی میں رشتوں کے اندر درار سے انسان بچ سکتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ گزران اختیار کرو، رہن سہن اختیار کرو اچھی طرح سے۔ امام جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا وَطَيِّبُوا فِي أَقْوَالِكُمْ، اچھی گفتگو اختیار کرو، اچھی طرح سے رہن سہن اختیار کرو، اچھی طرح سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اسے وہ درجہ دو جو اس کا حق ہے۔ یہ جو ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن،
بائی چانس اگر کوئی ایسی چیز جو کراہت پر، کوئی ایسی چیز جو اس کی طرف سے اس طرح کا پیش آ جائے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ خیر کثیر رکھ دے، ایسی چیز رکھ دے، صالح اولاد سے نواز دے تمہیں، اس کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالی طور پر غنی کر دے، اس کے ذریعہ سے صبر و تحمل کی وجہ سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تعلیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح فرمائی، لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ ایک مسلمان مرد اپنی مومنہ بیوی سے بغض، نفرت اور حسد نہ رکھے۔ کسی چیز کو کراہت دیکھ لیا بس الزام لگا دیا، دیکھ لیا کہ کہیں کوئی اور کمی ہے، کوتاہی ہے، کھانا صحیح سے نہیں بنا پاتی، روٹی جل گئی، دنیا کا الزام لگا دیا اس کے اوپر۔ یہ آج سب سے بڑا مسئلہ سماجی زندگی کا یہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مرد اور ایک عورت کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ازدواجی زندگی کا دائرہ کیا ہے۔ ایک آدمی جب نکاح کر کے لاتا ہے کسی عورت کو تو اس کے مزاج میں یہ چیز پیوست ہوتی ہے کہ گویا وہ ایک لونڈی اور ایک خادمہ لے کر کے آیا ہے۔ یہ پوری فیملی کا مزاج ہوتا ہے، گھروں میں رہنے والی ساس کا، سسر کا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک لونڈی لے کر کے۔ اسلام نے ازدواجی رشتے کو جو ہے خادمہ کے تو نقطۂ نظر سے نہیں دیکھا ہے کہ آپ لے کر کے آئے کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، اور اپنے گھر کے پورے کام شوہر کا تو کر ہی رہی ہے، اس کے نند کا کرے گی، شوہر کے بھائیوں کا کرے گی، کوئی لڑکا دکان میں کام کرے گا اس کا بھی کھانا بنائے گی۔ کتنے مسائل ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ایسی چیزیں کہ انسان کو اس باب میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایک آدمی اگر کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کو اپنے گھر میں لایا ہے تو اسے وہ وقار دے، وہ حیثیت دے، وہ عزت دے جو اپنی بیٹی کے معاملے میں پسند کرتا ہے، جو اپنی بیٹی کے تعلق سے پسند کرتا ہے۔ وہی رویہ اگر ہو تو ازدواجی رشتہ یہ گھروں کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کی دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نکاح سے پہلے ہی ایک تصور قائم کر لیتے ہیں، کیا کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے، اس کا معیار یہ ہونا چاہیے، وہ اس کو گھر کا کھانا بنانے میں وہ کسی باورچی سے کم نہ ہو، گھن اور جو ہے ہنر مندی میں وہ یہ اعلیٰ لیول کی ہو۔ اور جب وہ معیار انسان کے اندر نہیں پاتا ہے تو انقباض کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان جو ہے ایک دوسرے کے تعلق سے بدزنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام نے یہ چیز نہیں رکھا ہے، اسلام نے رکھا ہے کہ اگر ایک عورت صالحہ ہے، نیک ہے، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوئی آدمی دنیا میں کوتاہیوں سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں سماج کے اندر آپ دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ایک انسان کے اندر کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنے پارٹنر کے تعلق سے ہمیشہ کوتاہیاں ڈھونڈے گا، کمیاں ڈھونڈے گا، کبھی ازدواجی زندگی میں خوشحال نہیں ہو سکتا، کبھی ازدواجی زندگی اس کی خوشیوں کا مرکز نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ صرف نظر کرنا سیکھو، تنازل کرنا سیکھو، آنکھ کو بند کر کے خوبیوں پر نظر رکھو۔ یہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی چیز بیان فرمائی، لا یفرق مومن مومنہ، ایک مرد اپنی مومنہ بیوی سے بغض اور نفرت نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت کو ناپسند کرتا ہے تو اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں جس کو وہ پسند کرتا ہوگا، بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی۔ اس کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اتنا سنہرا تعلیم دیا ہے رشتوں کو نبھانے اور قائم رکھنے کی بنیاد پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو خصوصیت کے ساتھ نصیحت فرماتے تھے، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، لوگوں میری نصیحت کو عورتوں کے بارے میں قبول کرو۔ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وَأَقْبِلُوا فِيهِنَّ نَصِيحَتِي، وصیتی، میری وصیت، میری نصیحت کو عورتوں کے معاملے میں قبول کرو، دل سے اعتراف کرو، اس کو سمجھو۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَا مِنْ ضِلْعٍ، یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے۔
اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے. اور فَإِنَّ كَسْرُهَا طلاقها. صحیح مسلم کی روایت اندر ہے کہ اس کا توڑنا اس کا طلاق ہے. فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا. اگر اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ استفادہ اٹھا سکتے ہو تو استفادہ اٹھاؤ اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی جبلت، اس کی فطری کمزوری اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق مراتب رکھا ہے، یہ فرق مراتب رکھا ہے، اس کو قبول کرو اور اسی بنیادوں پر ازدواجی رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو. اگر کہیں کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کو اسی نظر سے دیکھ کر کے صرف نظر کرنے کی کوشش کرو. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دیا ہے میرے بھائیوں. اور اسی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ سلف کے یہاں یہ چیزیں ملتی ہیں. علامہ سمرقندی رحمہ اللہ نے تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، آپ دیکھیں اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر ایک آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آیا، اپنی بیوی کے معاملے میں شکایت لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو دیکھتا ہے کہ ان کی بیوی حضرت ام کلثوم جو حضرت علی اور فاطمہ کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہما کی، حضرت ام کلثوم یہ اپنے شوہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی معاملے پر بحث کر رہی ہیں، تکرار کر رہی ہیں. وہ کھڑے ہو کر کے دروازے پر سنتا ہے اور اس کے بعد پھر واپس جانے لگتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ بلاتے ہیں اسے اور پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ امیر المومنین میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آیا تھا کہ آپ سے کچھ مشورہ کروں، آپ کے سامنے کچھ بیان کروں، لیکن جب میں نے یہاں بھی وہ چیزیں دیکھی تو میں سوچا کہ اسی میں عافیت ہے کہ میں واپس چلے جاؤں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھیے اس شخص کو بٹھایا اور آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 4 یا 5 نقطے ذکر کیے ہیں. اگر ایک مرد، ایک شوہر اپنی زندگی کے اندر ان نکات پر غور کرے، اس کی زندگی یہ سکون اور راحت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی تم جانتے ہو کہ میں عفو درگزر کا معاملہ کیوں اختیار کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جلالی آدمی تھے، لیکن میں عفو درگزر کا معاملہ کیوں اختیار کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میری بیوی یہ میرے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. میری بیوی میرے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اللہ نے اس کے ذریعہ سے میری عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے. اس کی بنیاد پر یہ بہت بڑا احسان ہے اس کے ذریعہ سے کہ میں حرام کاریوں سے بچ کر کے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہوں. پھر دوسری چیز ذکر کیا، کہا یہ جب میں گھر سے باہر چلے جاتا ہوں تو میری بیوی میرے بچوں کے لیے سرپرست بن جاتی ہے، میرے مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، میرے گھر کو سنوارتی ہے، بناتی ہے، میرے بچوں کی نگرانی کرتی ہے، تربیت کرتی ہے. اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر وہ کبھی ناراض بھی ہو گئی تو میں اس سے بدلے کی بھاونا اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ عورت کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم جب ہارے تھکے باہر سے آتے ہیں تو ہمارے لیے روٹی بناتی ہے، کھانا بناتی ہے، ایک باورچن بن جاتی ہے، خبازہ بن جاتی ہے. اور میرے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو وہ میری خاطر بیمار ہو کیسے بھی ہو اسے دھل کر کے میرے لیے جو ہے وہ تیار کرتی ہے. یہ ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے سامنے جب ذکر کیا تو وہ آدمی کہتا ہے امیر المومنین یہ خوبیاں تو میری بیوی کے اندر بھی ہیں، یہ خوبیاں تو میری بیوی کے اندر بھی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ انہی خوبیوں پر اکتفا کرو، انہی خوبیوں پر اکتفا کرو، انہی پر راضی رہو. اس لیے کہ دنیا میں کسی کو کمال حاصل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت زبیر بن عوام جیسے صحابی رسول کی زوجیت میں ہیں. آپ دیکھیں کہتی ہیں، پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہتی ہیں کہ میں جب اپنے شوہر کے گھر آئی تو مجھے روٹی بنانا نہیں آتا تھا، مجھے روٹی بنانا نہیں آتا تھا. اور اللہ رب العالمین رحم فرمائے انصار کی ان بچیوں پر جو میرے گھر کھیلنے کے بہانے آتی تھی اور میری روٹیاں جو ہے بنا دیا کرتی تھی اور میں اپنے شوہر کو کھلا دیتی تھی.
اللہ اور وَهُنَّ النِّسَاءُ صِدْقٍ، اور وہ بڑی خلوص اور وفا والی عورتیں تھیں جو ہمارا تعاون کرتی تھیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ دیکھیں. یہ اسی طریقے پر ازدواجی رشتے میں شکوک و شبہات، بدزنی، بدوفائی، یہ رشتوں کو برباد کر کے چھوڑتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتوں کے وقار کو گہرائی سے سمجھنے کی تعلیم دیا کہ اس میں بدزنی کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایک مرد اپنی بیوی کے متعلق اگر بدزنی کا شکار ہو جائے، ازدواجی رشتہ بکھراؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو دیکھیں کہ جب صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور بقی میں گئے تاکہ اہل بقی کے لیے دعا کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی چپکے سے اٹھے، آپ نے ازار جو ہے باندھا اور پھر چادر اوڑھا اور آپ خاموشی سے دروازہ آپ نے بند کیا، آپ چلے گئے. تو میرے دل میں ایک وہم پیدا ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیویوں کے ہاں، میری سوکنوں کے ہاں تو نہیں گئے. کہتے میں بھی اللہ کے نبی کے پیچھے نکلی اور میں گئی اور دیکھا کہ اللہ کے نبی بقی کے اندر کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں. کرتے کرتے پھر آپ جب واپس ہوئے تو میں ان کے آگے دوڑتے دوڑتے واپس آئی، اور پھر جب میں آ کر کے اپنے بستر پر گر گئی، اللہ کے نبی آئے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا معاملہ ہے، تمہاری سانسیں پھول رہی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا تم اپنا معاملہ بیان کرو ورنہ لطیف الخبیر، اللہ رب العالمین تمہارا معاملہ بیان کر دے گا، تمہارا معاملہ بیان کر دے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے پوری خبر اور میرے دل کی جو کیفیت تھی میں نے سب کچھ اللہ کے نبی سے بتا دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کہا کہ ایک کہتے ہیں میرے سینے پر اللہ کے نبی نے ہاتھ مارا، کچوکے دیا اور کہا کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے معاملے میں خیانت کرے گا؟ اللہ کا رسول تمہارے معاملے میں خیانت کرے گا؟ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور چونکہ وہ میرے کمرے میں نہیں آ رہے تھے اور وہیں سے انہوں نے آواز دیا باہر سے، اور اس کے بعد مجھے یہ حکم دیا کہ میں بقی جاؤں جو مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور وہاں جا کر کے اہل بقی کے لیے دعا کروں، اور اس کی بنیاد پر میں گیا تھا. آپ دیکھیں صحیح مسلم کی پوری روایت موجود ہے میرے بھائیوں. تو ازدواجی رشتے میں شکوک و شبہات کی کوئی انسانی کمزوری ہے، لیکن اس کا معالجہ یہ انتہائی ضروری. ایسے بہت سارے اوصاف اور خوبیاں اور کمالات ہیں جو الحمدللہ اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کے اندر، علماء کے خطبات کے اندر موجود ہیں میرے بھائیوں. جمعہ کے خطبے مختصر ہوتے ہیں، ساری چیزوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ بات گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ ازدواجی زندگی کے وقار کو سمجھیں، اور بالخصوص نوجوان طبقہ اسے اسلامی بنیادوں پر، دینی بنیادوں پر اپنے رشتے کو بچانے اور اپنے رشتے کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنے ازدواجی رشتے کو قائم رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.